بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کب حملہ آور ہوتے ہیں ہم پر، اس سلسلے میں آپ کے سامنے چند اور گزارشات پیش کر دوں۔ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کوئی خاص وظیفہ پڑھیں مخصوص تعداد میں کسی مخصوص کام کے لیے، تو وظیفہ دن میں پڑھنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے کچھ بہنیں کچھ بھائی تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں، اس وقت ان کو موقع ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب نیند نہیں آ رہی تو اس ٹائم وظیفہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے تہجد کے ٹائم آپ درود پاک پڑھ لیں، استغفار شریف پڑھ لیں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، لیکن کوئی وظیفہ کسی مخصوص تعداد میں تہجد کے ٹائم نہ پڑھیں۔ رات کو دیر تک جب آدھی رات تک بات پہنچ جائے تو اس وقت کوئی خاص وظیفہ مخصوص تعداد میں ایک عادت بنا کر نہ پڑھیں، اس وجہ سے کہ اس ٹائم جنات جو ہے وہ زمین پہ پھر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہمارے وظائف ہوتے ہیں، جو وظیفہ ہم پڑھتے ہیں مخصوص تعداد میں، تو یاد رکھیے وہ ایک پھندا بن کر ارد گرد جنات کے گلے میں پھنس جاتا ہے، پھر وہ جنات وظیفہ پڑھنے والے کے پاس آتے ہیں۔ تو اگر وہ روحانی طور پر مضبوط ہو تو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ انسان خود کمزور ہو تو اس کمزور انسان کو پھر وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ نے جتنے بھی وظائف مخصوص تعداد میں اور روزانہ پڑھنے ہیں تو وہ آپ عشاء کی نماز یا عشاء کی نماز کے فوراً بعد تک پڑھیں۔ رات گئے تک یا تہجد کے ٹائم پر اس ٹائم وظیفہ پڑھنے کی وجہ سے جنات کو تکلیف پہنچتی ہے، پھر وہ آتے ہیں اور پڑھنے والے کو وظیفے سے روکنے کے لیے تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ وہ مختلف حربے استعمال کرتے ہیں کہ یہ انسان اس ٹائم وظیفہ نہ پڑھے، تو اس بات کا اہتمام کریں۔ دوسرا، جب قبرستان میں آپ کا جانا ہو، اپنے کسی عزیز کی قبر پر جائیں یا جنازے کے ساتھ جائیں، تو جو قبرستان میں جو عام راستے بنے ہوئے ہیں جس پہ لوگ آتے جاتے ہیں، وہ آنے جانے کی وجہ سے راستہ بن گیا ہوتا ہے، اسی راستے پر آپ جائیں۔ کچھ لوگ ایسے قبریں پھلانگتے ہوئے جلدی پہنچنے کے لیے ان راستوں پر جاتے ہیں کہ جو آنے جانے کے لیے مخصوص نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے قبرستان میں جنات کی رہائش بہت زیادہ ہوتی ہے، اور چونکہ ہمارا اکثر قبرستان آنا جانا دن میں ہوتا ہے، تو دن میں جب جنات سو رہے ہوتے ہیں اور کوئی قبریں پھلانگتے ہوئے اس راستے سے جائے جو آنے جانے کے لیے مخصوص نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے اس کا پیر وہ جنات پر پڑ جائے، پھر وہ جنات اس کی رپلائی دیتے ہیں، پھر وہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ قبرستان جائیں تو کچھ لوگ قبرستان جانے کے بعد قبرستان میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اپنے مردوں کو بخشتے ہیں۔ تو مردوں کو بخشنا اچھی بات ہے، لیکن آپ کبھی بھی سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی یا سورہ اخلاص یا سورہ یاسین شریف کچھ بھی پڑھ کر ارد گرد پھونکے نہ، پھونک نہیں مارنی۔ پھونک مارنے کی وجہ سے قرآن مجید کی برکات آگے پیچھے جنات کو وہ تکلیف پہنچاتی ہیں، تو جنات پھر اس کی رپلائی دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں، پھر وہ بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ اخلاص پڑھ لی، آیت الکرسی پڑھ لی، سورہ یاسین شریف پڑھ لی، تو دعا میں اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ باری تعالیٰ اس کا ایصال ثواب ہمارے ان تمام مردوں کو کر دیں۔ تو مردوں کو ایصال ثواب کریں، لیکن ارد گرد پھونک نہ ماریں۔ پھونک مارنے کی وجہ سے پھر جنات کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ آپ کو بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اور آخری بات کہ جو جنات بہت زیادہ جس چیز سے ناراض ہوتے ہیں اور جنات تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، وہ ہم انسانوں کی وہ باتیں ہیں کہ کچھ لوگ جنات کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں میں جنات کو مانتا نہیں، وہ جنات کے وجود سے انکار کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن مجید میں اللہ کریم نے جنات کا تذکرہ کیا ہے، پوری سورت سورہ جن کے نام سے قرآن مجید میں موجود ہے، سینکڑوں بار قرآن مجید میں جنات کا تذکرہ آیا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ کریم نے قرآن مجید میں متعدد بار تذکرہ فرمایا، سورہ جن نازل فرمائی۔ جنات ایک حقیقت ہے، تو ان کا مذاق نہ اڑایا جائے کہ میں نہیں مانتا، اگر ہیں تو پھر میرے سامنے آئیں۔ اس طریقے سے مختلف غلط باتیں کرتے ہیں تو جنات کو وہ بات بری لگتی ہے، پھر وہ جنات انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنا آپ دکھاتے ہیں، اپنا آپ دکھانے پھر ہم انسانوں کا نقصان ہوتا ہے۔